السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یکسو اور فرما بردار تھے۔ حضرت ابراہیم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں شرک گری، بت گری بہت عام تھی۔ ان کے والد آزر خود بت بنایا کرتے تھے۔ ابراہیم کو بچپن سے ہی بتوں سے سخت نفرت تھی۔ ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے وحدانیت کو گوند دیا تھا، اسی لیے ابراہیم توحید کے سب سے بڑے علمبردار بنے۔ ابراہیم نے بچپن سے ہی حق کی جستجو میں رات دن صرف کر دیے۔ وہ کبھی چاند کو دیکھ کے کہتے یہ میرا رب ہے، چاند ڈوب جاتا تو کہتے یہ ڈوبنے والا ہے۔ سورج میرا رب ہے، ھذا اکبر، اور جب سورج بھی ڈوب جاتا تو کہتے کہ ڈوبنے والوں سے مجھے نفرت ہے۔ پھر تاروں کو اپنا رب بنا لیتے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے ابراہیم نے رب کی ربوبیت کو پہچان لیا۔ لیکن امتحان ابھی باقی تھا۔ ان کے والد صاحب ان کے سخت مخالف ہو گئے۔ ابراہیم نے بہت پیار سے اپنے والد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کریے گا، یہ تو آپ کا کھلا دشمن ہے۔ بجائے اس کے کہ والد ان کی بات سمجھتے، والد نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم نے اپنے رب کے خاطر ہجرت کر لی، اپنے ماں باپ، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ دیا۔ آگے جس بستی میں پناہ لی، اس بستی میں 500 دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا۔ قوم ایک دن میلے میں گئی، ابراہیم نے ان سے کہا میں بیمار ہوں، اور پیچھے سے جا کے بت شکن ابراہیم نے سارے بتوں کا صفایا کر دیا اور سب سے بڑے بت کی گردن پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو قوم نے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ ایک بندہ ابراہیم میلے میں نہیں گیا تھا، اسے بلا کے لاؤ۔ جب ابراہیم کو بلایا گیا تو ابراہیم سے پوچھا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑے بت سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا جب یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر کیوں ان سے مدد مانگتے ہو؟ جب یہ کسی کام کے لائق نہیں، حتیٰ کہ اپنی مدد کے قابل بھی نہیں، تو تف ہے تم پہ کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اب بھی وہ قوم نہ مانی۔ انہوں نے الاؤ روشن کیا، اور لکڑیاں لانے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی تھے۔ آگ کا ایک عظیم دہکتا الاؤ تیار کیا گیا، اور آتش نمرود میں عشق نے بے خوف و خطر چھلانگ لگا دی۔ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ابراہیم کو یہ سب کرنے پہ مجبور کیا؟ رب کی محبت۔ اللہ کی خاطر ابراہیم کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ گھر چھوڑنا ہو، چاہے وہ وطن چھوڑنا ہو، چاہے ماں باپ چھوڑنے ہو، چاہے اپنی جان دینی ہو۔ عملی ثبوت دیا محبت کا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے اس علاقے سے نکل گئے، ہجرت کر گئے اس علاقے سے بھی۔ راستے میں ایک فاسق و فاجر بادشاہ ملا جو ہر خوبصورت عورت سے زنا کیا کرتا تھا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی، وہ بادشاہ دھنس گیا۔ اس نے سارہ سے کہا مجھے نکالو۔ سارہ نے پھر دعا کی، وہ بادشاہ نکل گیا۔ پھر وہ غلط ارادے سے بڑھا، پھر سارہ کی دعا سے وہ پھر دھنس گیا، حتیٰ کہ پھر اس نے کہا سارہ اب کی بار مجھے نکال دو، اب میں تمہیں جانے دوں گا۔ سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے اس بادشاہ کی جاں خلاصی کی، اور اس بادشاہ نے انعام میں ہاجرہ دی۔ ہاجرہ تحفتاً ملی تھی۔ ہاجرہ کو آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام سے سارہ نے نکاح کرا دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ خلیل اللہ بیٹے کے لیے تڑپتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک صالح بیٹا دے۔ اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا کیا، اسماعیل نام رکھا۔ بہت خوش، بہت خوش۔ حکم ربی آیا کہ اس بچے کو جنگلوں میں چھوڑا، اور رب دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا اپنی اولاد اہم ہے، اور ابراہیم
وہ رب کی مان جانے والے تھے، جیسے ہی رب کا حکم آتا تھا فوراً سر جھکاتے تھے۔ ابراہیم نے بیوی اور بچے کو پکڑا اور بیاباں وادی میں، جہاں دور دور تک کوئی نوع انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، وہاں لا کے بیوی اور بچے کو بسا دیا اور دعا مانگ رہے ہیں دور کھڑے کہ رب اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے کہنے پہ، تیرے حکم پہ اپنی اولاد لا چھوڑی، اللہ اسے برکتوں والا بنا دینا، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، انہیں پھلوں میں سے رزق دینا، اللہ یہاں رونقیں لگا دینا۔ 13 سال بچے کو پلٹ کے نہ دیکھا، 13 سال بعد خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اٹھ کے 2 جانور ذبح کر دیے، سب سے قیمتی جانور سرخ اونٹ ذبح کیے۔ اگلے دن پھر وہی خواب، پھر 2 اونٹ ذبح کر دیے، تیسرے دن حکم ہوا جاؤ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ ابراہیم آزمائش کی اس گھڑی میں بھی امتحان پہ پورے اترے، چھری پکڑی، جا کے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔ بہت بڑی آزمائش تھی یہ، اسے اللہ نے کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم اس آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے کہ پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا لیا اور چھری گردن پہ چلا دی۔ رب نے آواز دی ابراہیم رک جاؤ، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا۔ اگر اس روز اسماعیل پہ چھری چل جاتی جو رہتی دنیا تک، سب کو اپنے بیٹے قربان کرنے پڑتے۔ اللہ نے ذبح عظیم بھیجا، فدیہ بھیجا، جنت سے ذبیحہ بھیجا، دمبا ذبح ہوا اسماعیل کی جگہ، لیکن ابراہیم اس امتحان میں بھی سرخرو رہے، ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان، کبھی بیوی چھوڑ دو، کبھی بچہ چھوڑ دو، کبھی بچہ ذبح کر دو، کبھی ماں باپ چھوڑ دو، کبھی گھر بار چھوڑ دو، کبھی وطن چھوڑ دو، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک آزمائش، کبھی آگ میں چھلانگ مارو، اپنی جان دے دو، ہر امتحان میں پورے اترے، ہر امتحان میں۔ اور جب امتحان میں پورے اترے تو پھر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے انہیں چن لیا، پھر اللہ ان کی باتیں ماننے لگ گیا، پھر اللہ نے ان کی صفات قرآن میں بتائیں، ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے، ابراہیم بہت زیادہ رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ابراہیم کو اللہ نے پوری ایک امت سے تشبیہ دی، ابراہیم بہت فرما بردار تھے۔ پھر تو جو ابراہیم کے لبوں سے بات نکلی وہ رب نے پوری کی، جو انہوں نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا پوری کی۔ ابراہیم کو پھر حکم ہوا ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ اسماعیل کی میت میں ابراہیم نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا، گھر کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ اس نیکی کو قبول کر لینا۔ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر ایک گھر بنایا ابراہیم کے لیے، اس گھر کا نام بیت المعمور رکھا، وہاں فرشتے روز زیارت کے لیے جاتے۔ اللہ بہت قدردان ہے، جو اس کی خاطر قربانیاں دے وہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں پر ابراہیم کی یاد میں قربانی فرض کر دی۔ قربانی محض جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے، یہ اپنی محبوب چیز دینے کا نام ہے، یہ تو رب کے قرب کا نام ہے۔ ابراہیم نے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کی تھی، ابراہیم نے جان کی فکر نہ کی، ابراہیم نے بیوی کی فکر نہ کی، ابراہیم نے بچے کی فکر نہ کی، ابراہیم نے ماں باپ کی فکر نہ کی، ابراہیم نے گھر بار کی فکر نہ کی، ابراہیم نے وطن کی فکر نہ کی، ابراہیم نے ہر محبوب شے دے کے رب کو محبوب رکھا۔ تمام قیمتی چیزوں میں سب سے اوپر ابراہیم نے اللہ کی محبت کو رکھا، اور اللہ نے بھی پھر ابراہیم کا نام درود میں رکھ دیا۔ ہر مسلمان روز دن میں 5 بار ابراہیم پہ سلامتی لازمی بھیجتا، لازمی درود پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے رات بیٹا دیا، میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا۔
اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ابراہیم کو رہنما بنا دیا، ان کی یاد میں حج فرض کر دیا، انہیں مستجاب الدعوات، انہیں جد الانبیاء بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم کو اتنا رتبہ دیا کہ اپنی خلت ابراہیم کو عطا کر دی۔ اور جسے رب چن لے، جسے رب دوست کہے، جس سے رب راضی ہو جائے، اس کے کیا کہنے۔ اللہ کو ہم سے بھی یہی سب مطلوب ہے، یہی اطاعت، کہ ہم اللہ کی خاطر قربانی محض پیسوں کی قربانی کا نام نہیں ہے، جانوروں کی قربانی کا نام نہیں ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ کو قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، اسے تو دلوں کا تقوی پہنچتا۔ ابراہیم بہت فرما بردار تھے، رب کی مان جانے والے تھے۔ ابراہیم رب کے خاطر بے پناہ قربانیاں دینے والے تھے۔ ابراہیم نماز کے بہت پابند تھے، دعا مانگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ ابراہیم رب کے آگے جھکنے والے تھے، کعبہ کی تطہیر کرنے والے تھے۔ ابراہیم شرک سے بے نیاز تھے۔ تو واقعہ ابراہیمی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر دل کی نہیں سننی، ہر چیز، ہر محبوب شے رب کے لیے لٹا دینی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ شرک میں کبھی نہیں پڑنا، رب کے سوا کبھی کسی کو نہیں پوجنا، کسی مزار کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، رب کے علاوہ، رب سے اوپر کسی کو اہمیت نہیں دینی۔ یہ واقعہ ہمیں سچائی کا سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم قلب سلیم لائے تھے، ابراہیم سچے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بہت زیادہ سبق دے رہا ہے، اور ان میں سب سے اہم سبق فرما برداری ہے، ان میں سب سے اہم سبق رب کے خاطر قربانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں ابراہیم جیسی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو، اپنی انا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔